اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس اور آج کی یہ کلاس اصول التجوید حصہ دوم یعنی دوسرا پارٹ، دوسرے حصے کی کلاس ہوگی۔ چونکہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے حصہ اول 2 مرتبہ پڑھا ہے، چونکہ کلاسیں 2 مرتبہ ہو چکی ہیں، حصہ اول 2 مرتبہ مکمل کیا جا چکا ہے، تو اس لیے ان کی خواہش تھی اور یہ ضروری بھی ہے کہ حصہ دوم بھی پڑھا جائے، چونکہ حصہ دوم کے اندر تجوید کے تعلق سے بہت ساری ضروری باتیں ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ اور یہ ہفتے میں صرف ایک دن کلاس رہے گی جمعے کے دن، باقی 2 دن جو ہے پیر اور بدھ میں وہ حصہ اول ہی کی کلاس رہے گی۔ تو آج کی کلاس دوسرے حصے کی کلاس ہوگی، دوسرے حصے کا سبق ہوگا۔ اس دوسرے حصے کو بہت ہی دماغ کو حاضر کر کے اور ایک طرف اپنا ذہن کر کے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ شروع میں تو آسان باتیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد کچھ آسان تو ہوں گی، لیکن تھوڑا سا ہم اپنے ذہن کو کھول کر کے ان کو سنیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آئے گی، اور اگر سرسری طور پر سنیں گے تو پھر سمجھنا مشکل ہوگا۔ تو آج کی کلاس اصول التجوید حصہ دوم کی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو حصہ دوم پڑھنا چاہتے ہیں وہ آج اس کلاس کے اندر جوائنٹ ہو گئے ہوں گے۔ کہیں میں ان سے سوال کروں گا، وہ جواب دیں گے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ حصہ اول پڑھنے والے پڑھ کر کے دوسرا حصہ پڑھنے والے وہ یہاں پر موجود ہیں اور کلاس کو دھیان سے توجہ سے وہ سن رہے ہیں۔ خیر، اب ہم باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں دوسرے حصے کا، اور اس کی PDF میں نے دونوں گروپ میں شیئر کر دی تھی۔ وہ PDF سب کے پاس موجود ہوگی ہی، لیکن یہاں اسکرین پر میں اس کو شیئر کرتا ہوں تاکہ باقاعدہ اس کتاب کا آغاز ہو جائے۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر اصول التجوید دوم، اور یہ اس کا دوسرا پیج ہے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے وہی آیت لکھی ہوئی ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو ترتیل میں نازل کیا، یعنی صاف ٹھہرا کر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور محقق جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ۔ یہ خلاصۃ البیان کے اندر یہ ان کا قول ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ یہ بار بار آپ کو سمجھایا جا چکا ہے کہ کیوں گنہگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مقدمہ علم تجوید۔ کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کو مقدمہ کہتے ہیں۔
شروع میں اس کے اندر وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اصول التجوید حصہ اول کے اندر بیان کی گئی، یعنی تجوید کے معنی، تجوید کی تعریف، تجوید کا موضوع، تجوید کی غرض، تجوید کا فائدہ، اور ایک چیز نئی جو ہے اس کے اندر تجوید کا ماخذ، پھر تجوید کے ارکان، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تجوید کے معنی وہ آپ کو معلوم ہے، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ میں آ چکا ہے۔ تجوید کی تعریف، ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کا موضوع قرآن پاک کے حروف تہجی یعنی الف، با، تا، ثا وغیرہ۔ تجوید کی غرض قرآن پاک کو صحیح پڑھنا۔ تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا۔ تجوید کا ماخذ یعنی کہاں سے لیا گیا ہے، تو تجوید کا ماخذ ہے یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو نازل کیا اللہ نے، اور ساتھ ساتھ اس کے اصول و ضوابط بھی، جیسے اوپر ہی آپ نے ابھی آیت پڑھی وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو ترتیل میں نازل کیا، اور پھر حکم بھی دیا گیا سورہ مزمل کے اندر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل ہی میں پڑھا جائے۔ اور ترتیل جو کہتے ہیں، ترتیل اسی کو کہتے ہیں کہ تجوید الحروف، حروف کی تجوید، کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا صفتیں ہیں، تو اچھی طرح سے ادائیگی کے ساتھ اس حرف کو ادا کرنا، اور اسی طرح سے وقوف کو پہچاننا، کہاں ہمیں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے، تو ترتیل اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے اصول و ضوابط بیان کیے گئے۔ تو اس لیے تجوید کا ماخذ یہ ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تجوید کے ارکان، ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں، تجوید کے بھی ارکان ہیں۔ تو تجوید کے کتنے رکن ہیں؟ تجوید کے 4 رکن ہیں۔ نمبر 1، حرفوں کے مخارج کا جاننا۔ ظاہر ہے کہ پہلا جو رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اور تمام مخارج آپ پڑھ چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے تجوید کے حرفوں کے مخارج کا جاننا۔ دوسرا رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا۔ حرفوں کی صفات اس حصے کے اندر آپ پڑھیں گے، تو اس وجہ سے ہم یہ دوسرا حصہ بھی آپ کو پڑھانا چاہ رہے ہیں، تاکہ صفات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور صفات کو اچھی طرح سے پہچان پائیں۔ تو پہلا رکن ہے حرفوں کے مخارج کا جاننا، جن کو آپ جان چکے ہیں پہلے حصے کے اندر۔ دوسرا رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا، وہ اس کے اندر آپ پہچانیں گے اچھی طرح سے اس حصے کے اندر۔ نمبر 3، تیسرا رکن ہے مل کر آنے کی صورتوں میں حرفوں کے قواعد کا جاننا، یہ بھی کافی حد تک آپ جان چکے ہیں۔ مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا، کہاں اظہار ہوگا، کہاں ادغام ہوگا، اور کہاں مد ہوگا، مد کون سا ہوگا، یعنی یہ سب مل کر آنے کی صورتوں میں حرفوں کے قواعد کا جاننا۔ ٹھیک ہے۔ چوتھا رکن ہے ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے مشق کرنا۔ ماہر استاد سے سیکھنا یہ چوتھا رکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زبان سے مشق کرنا۔ مشق کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس لیے صورتوں کی جو مشق کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے وہ اسی وجہ سے، تاکہ مشق بھی ہوتی رہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قواعد آپ نے جو پڑھے ہیں، جب تک ان کی مشق نہیں کی جائے گی، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو یہ قواعد یاد نہیں رہیں گے۔ تو زبان سے مشق کی جائے گی، جتنی بھی مشق کی جائے گی اتنے ہی آسانی کے ساتھ یہ قواعد ہمیں یاد ہوں گے اور تجوید ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ تو یہ ہے تجوید کے ارکان، 4 رکن ہیں، یہ یاد رکھنے ہیں آپ کو۔ پھر بتلا دیتا ہوں کہ پہلا رکن حرفوں کے مخارج کا جاننا، دوسرا رکن حرفوں کی صفات کا پہچاننا، تیسرا رکن مل کر آنے کی صورتوں میں حرفوں کے قواعد کا جاننا، چوتھا رکن ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے مشق کرنا۔ 3 رکن تقریباً آپ
پڑھ چکے ہیں، عمل کیا جا چکا ہے. باقی اس میں سے ایک رکن ہے حرفوں کی صفات کا پہچاننا، وہ اس کے اندر آپ سمجھیں گے اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فائدہ: امام حفص کے 2 طریق مشہور ہیں، شاطبی اور جزری. پہلے حصے کے اندر آپ نے جو فائدہ پڑھا، اس فائدے کے اندر تجوید کے امام بتلائے گئے اور کس کی روایت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں ان کا نام بتلایا گیا. یعنی وہاں آپ نے فائدہ پڑھا کہ تجوید میں ہمارے امام کون ہیں. جی بتائیں گے آپ، تجوید میں ہمارے امام کون ہیں؟ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے. امام عاصم کے کتنے شاگرد ہیں؟ بولیے. 2. تو ہم کس کی روایت میں قرآن پڑھتے ہیں؟ امام حفص کی روایت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو یہ امام حفص اصول التجوید حصہ اول میں ان کا نام بار بار گزر چکا ہے اور آتا رہے گا، چونکہ ان کی روایت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو تجوید میں ہمارے امام عاصم ہوئے. امام عاصم کے 2 شاگرد حفص اور شعبہ. ہم امام حفص کی روایت میں قرآن پڑھتے ہیں اور امام حفص کے 2 طریق مشہور ہیں. یہاں وہ بتلایا گیا ہے کہ جن کی روایت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں ان کے 2 طریق مشہور ہیں. یعنی کن کے طریق سے، کن راستوں سے انہوں نے ہم تک یہ تجوید پہنچائی ہے. تو 2 طریق مشہور ہیں. نمبر 1 شاطبی اور دوسرا ہے جزری. ہم امام حفص کی روایت بطریق شاطبی پڑھتے ہیں. امام جزری کا نام حصہ اول کے اندر آپ نے مقدار مد میں پڑھا ہے. مد متصل اور منفصل کی جو مقدار بیان کی گئی، تو مد منفصل میں جو 1 الف یعنی قصر جائز ہے وہ بطریق جزری جائز ہے. تو وہاں امام جزری کا نام آپ نے وہاں پڑھا. تو یہاں پر یہی بتلایا گیا ہے کہ جن کی روایت میں ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ امام حفص ہیں، اور امام حفص کے 2 طریق مشہور ہیں، شاطبی اور جزری. ہم امام حفص کی روایت میں بطریق شاطبی پڑھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. آسان ہے بالکل، یاد رکھنا ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تجوید میں ہمارے امام کون ہیں؟ وہ امام عاصم ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر روایت میں کس کی قرآن پڑھتے ہیں؟ امام حفص کی روایت میں قرآن پڑھتے ہیں. امام حفص کے کتنے طریق مشہور ہیں؟ 2 طریق مشہور ہیں، شاطبی اور جزری. ہم امام حفص کی روایت بطریق شاطبی پڑھتے ہیں. اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لینا. میں کل جب اس کے بعد جب اگلی کلاس ہوگی اس کے اندر آپ سے پوچھوں گا میں. ٹھیک ہے. اب آگے لحن کا بیان. چونکہ یہ جو بیان گزرا ہے اس کے اندر تو زیادہ تر چیزیں ہمیں یاد ہیں. تجوید کے معنی بھی یاد ہیں، تعریف بھی یاد ہے، موضوع بھی یاد ہے، غرض بھی یاد ہے، فائدہ بھی یاد ہے، اور ماخذ بھی معلوم ہے، اور ارکان بھی ہمیں معلوم ہے تقریباً. لہذا لحن کا بیان بھی ہم شروع کر لیتے ہیں، اس کا بھی کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں. لحن کا بیان. لحن کے معنی غلطی کرنا. ٹھیک ہے. لحن کے معنی غلطی کرنا. لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، یہ لحن کی تعریف ہے، یاد رکھنا اس کو. معنی غلطی کرنا ہے، تعریف ہے کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ لحن کی تعریف ہوئی. لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. اچھی طرح سے سمجھنا ہے ان کو اور یاد کرنا ہے. لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی، لحن خفی. لحن جلی بڑی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی ایسی غلطی جو واضح ہو، بالکل کھلی ہوئی ایسی غلطی کہ جس کو ان پڑھ بھی سمجھ جائے کہ یہ غلط پڑھا ہے. یعنی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو تجوید کے قواعد وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو وہ بھی سمجھ جائے کہ یہ اس نے یہاں غلط پڑھا ہے، تو وہ لحن جلی کہلاتی ہے، واضح کھلی بڑی غلطی. اور لحن خفی چھوٹی غلطی ہے، یعنی جس کو قاری، جس نے تجوید پڑھی ہے، تجوید کے قواعد اس کو معلوم ہے، وہی لحن خفی کو سمجھ سکتا ہے کہ لحن خفی. اب ان کو تفصیل سے ہم سمجھیں کہ لحن جلی کس کو کہتے ہیں، لحن خفی کس کو کہتے ہیں. لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے، یہ لحن جلی. یعنی لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے. معنی بدلنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، بدلے یا نہ بدلے، صرف لفظ بدل جائے تو وہ لحن جلی غلطی ہوتی ہے. لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں، یہ صورتیں سمجھیے. لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں. نمبر 1،
ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کو الحمد، دیکھیے الحمد بڑی ہاں ہے، ہمیں حلق سے نکالنا ہے، حلق کے بیچ سے نکالنا ہے، الحمد، الحمد کو ہم نے حلق کے بیچ سے نکالنے کے بجائے نیچے سے نکال دیا، یعنی سینے کی طرف سے الحمد کر دیا، بڑی ہاں کو چھوٹی ہاں سے بدل دیا۔ تو جیسے ہی بڑی ہاں کو چھوٹی ہاں سے بدلا، مخرج بدلا، تو یہاں پر یہ لحن جلی غلطی ہو گئی۔ تو پہلی صورت ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے الحمد کو الحمد، یہ تو مثال دی گئی ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ کہیں بھی قاف کو چھوٹے کاف سے بدل دینا، اسی طرح سے سین کو صاد سے بدل دینا، تو یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، یہ لحن جلی غلطی ہے، پہلی صورت ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جہاں سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں فوراً، لیکن اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس کتاب کو ہمیں پڑھنا ہے۔ دوسری غلطی ہے، دوسری صورت ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، الحمدللہ کو الحمدللہ پڑھ دینا، یعنی کسی حرف کو بڑھا دینا، جیسے الحمدللہ، دال کے آگے ہم نے واو بڑھا دیا، الحمد ایسے پڑھ دیا الحمدللہ، تو دال کے آگے واو کا اضافہ کیا، لحن جلی غلطی ہو گئی۔ اسی طرح سے للہ تھا، ہم نے ہاں کے آگے یا کا اضافہ کر دیا، للہ پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی غلطی ہو گئی۔ الحمدللہ کو ہم نے الحمدللہ پڑھ دینا، یہ مثال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بھی کسی حرف کو ہم نے بڑھایا تو وہ لحن جلی غلطی ہوئی۔ تو دوسری صورت ہوئی کسی حرف کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹا دینا، جیسے لم یولد ہے، یا واو پیش یو، لم یولد کو ہم نے کیا پڑھ دیا، لم یولد، واو یہاں سے حذف کر دیا، واو کو ہم نے گھٹا دیا، تو واو جیسے ہی گھٹائے لحن جلی غلطی ہو گئی۔ لم یولد کو لم یولد کر دیا، تو یہ لحنی جلی غلطی ہو گئی۔ تو تیسری صورت ہوئی کسی حرف کو گھٹا دینا، ٹھیک ہے۔ چوتھی صورت ہے زبر زیر پیش جزم میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا، یعنی کہیں زبر ہے ہم نے وہاں زیر پڑھ دیا، یا کہیں زیر ہے وہاں ہم نے زبر پڑھ دیا، یا زبر ہے پیش پڑھ دیا، یا کہیں جزم ہے ہم نے وہاں حرکت پڑھ دی، تو یہ سب چیزیں لحن جلی غلطی میں شمار ہوں گی۔ یعنی زبر زیر پیش جزم میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پڑھ دینا، جیسے ایاک نعبد، ایاک کاف کے اوپر زبر ہے، کسی نے پڑھ دیا ایاکی، تو زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا تو حرکت بدلی، تو یہ لحن جلی غلطی ہو گئی۔ اسی طرح سے اہدنا کو اہدنا پڑھ دیا، حمزہ کے نیچے زیر ہے لیکن ہم نے اس کے اوپر زبر پڑھ دیا اہدنا، تو یہ لحن جلی غلطی ہوئی۔ انعمتا، تا کے اوپر زبر ہے، ہم نے اس کو پڑھ دیا انعمتو، زبر کی جگہ پیش پڑھ دیا، تو یہ لحن جلی غلطی ہوئی۔ جمع کو جمع پڑھ دیا، الذی جمع، میم کے اوپر زبر ہے، ہم نے یہاں پر سکون پڑھ دیا، جزم پڑھ دیا، جمع پڑھ دیا، الذی جمع، تو زبر کی جگہ جزم پڑھ دیا، یا کہیں جزم کی جگہ کوئی حرکت پڑھ دی، یہ سب لحن جلی غلطی ہے۔ اسی طرح سے فعلنا، فعلنا کو فعلنا پڑھ دیا، لام کے اوپر جزم ہے، سکون ہے، ہم نے یہاں لام کے اوپر زبر پڑھ دیا، فعلنا پڑھ دیا، تو یہ ہے لحن جلی غلطی۔ لحن جلی کی 4 صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ دوسری صورت ہے کسی حرف کو بڑھا دینا۔ تیسری صورت ہے کسی حرف کو گھٹا دینا۔ چوتھی صورت ہے زبر زیر پیش جزم میں سے ایک کو دوسری جگہ پڑھ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی لحن جلی۔ دوسری غلطی ہے لحن خفی۔ لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے، جیسے اخفا کی جگہ اظہار پڑھ دیا، اظہار کی جگہ اخفا، پر کی جگہ باریک، باریک کی جگہ پر، اور طول توسط کی جگہ قصر، اور قصر کی جگہ طول پڑھ دیا، تو یہ چھوٹی غلطی ہے لحن خفی، یعنی لفظ تو نہ بدلے، جیسے لحن جلی میں لفظ بدل رہا ہے
تو لحن خفی میں لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قواعد ہیں، یعنی کہیں اخفا ہے ہم نے اخفا کی جگہ اظہار کر دیا، یا کہیں اظہار ہے تو وہاں ہم نے اخفا کر دیا، کہیں را پر ہے ہم نے را کو باریک پڑھ دیا، طا پر ہے اس کو باریک پڑھ دیا، اسی طرح سے کہیں طول ہے مد کے اندر، مد طول کرنا ہے، 3 الف 5 الف کھینچ رہے ہیں، ہم نے اس کے اندر توسط کر دیا یا قصر کر دیا، یا کہیں قصر ہے 1 الف کھینچنا ہے، ہم نے اس کو توسط کر دیا، طول کر دیا، تو یہ ہے چھوٹی غلطی لحن خفی۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ ٹھیک ہے، لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، یعنی صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ جو لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے اس کا قرآن سننے والے پیچھے، تو یہ دونوں ایک ساتھ جرم کر رہے ہیں۔ لحن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے۔ اب اگر کوئی تراویح میں قرآن پڑھ رہا ہے مثلاً، اور کوئی حافظ تراویح کے اندر لحن جلی میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ تو جرم کر ہی رہا ہے، وہ تو گنہگار ہو ہی رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو قرآن سن رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں گنہگار ہوں گے، دونوں حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، اور بہت سارے حفاظ ہمارے رمضان کے اندر جو تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں وہ لحن جلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اس حکم کو یاد رکھیں، اور اگر کوئی لحن جلی میں قرآن پڑھ رہا ہے، لحن جلی اوپر آپ نے جو صورتیں پڑھی 4 صورتیں، ان 4 صورتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر ان 4 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں بھی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ لحن جلی کر رہا ہے، تو اس کا سننا بھی پڑھنا بھی حرام کا مرتکب کر رہا ہے، وہ ارتکاب کر رہا ہے، اور سننے والے وہ بھی حرام کے مرتکب ہیں۔ تو لحن جلی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہیں، اور لحن خفی کے ساتھ پڑھنا سننا مکروہ ہے۔ لحن خفی کے ساتھ یہ جرم تھوڑا سا ہلکا ہے، ناپسندیدہ یہ بھی ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے۔ تجوید کے خلاف اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو جرم تو ہے، مجرم تو ہے وہ، لیکن چھوٹا جرم ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ حالانکہ لحن خفی میں بھی قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہے حکم لحن جلی اور لحن خفی کا۔ تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ لحن کے معنی غلطی کرنا، لحن کی تعریف تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا۔ لحن کی 2 قسمیں، لحن جلی، لحن خفی۔ لحن جلی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے۔ لحن جلی کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا دینا۔ نمبر 3، کسی حرف کو گھٹا دینا۔ نمبر 4، زبر، زیر، پیش، جزم میں سے ایک کو دوسری جگہ پڑھ دینا۔ اور لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے، حرفوں کے خوبصورت بننے کے جو قاعدے ہیں، مقرر ہے، ان کے خلاف ہو جائے۔ جیسے کہیں اخفا ہے، اس کی جگہ ہم نے وہاں اظہار کر دیا، مثلا انت اخفا ہوگا، ہم نے یہاں اخفا نہیں کیا، اظہار کر دیا، انت جلدی سے پڑھ دیا۔ اسی طرح سے کہیں اظہار ہے، مثلا انعمت، نون ساکن کے بعد عین ہے، اظہار ہے، لیکن یہاں ہم نے اخفا کر دیا انعمت، تو یہ ہے تجوید کے خلاف۔ کہیں را پر پڑھنی ہے، اہدنا الصراط اہدنا الصراط، را کو پر پڑھنا ہے لیکن را کو باریک پڑھ دیا، اہدنا الصراط، تو یہ تجوید کے خلاف ہوا۔ تو لحن خفی وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے، البتہ حرفوں کے حسین ہونے کے جو قاعدے مقرر ہیں ان کے خلاف ہو جائے۔ جیسے اخفا کی جگہ اظہار، اظہار کی جگہ اخفا، پر کی جگہ باریک، باریک کی جگہ پر، اور طول توسط کی جگہ قصر، اور قصر کی جگہ طول توسط، اور معروف حرکت کو مجہول پڑھنا، یہ چیز رہ گئی، معروف حرکت کو مجہول پڑھنا۔ یعنی جیسے مثلا مالک یوم الدین، یوم الدین یہ معروف ہے، زبر ہے، کسی نے پڑھ دیا یوم الدین، یوم الدین یہ مجہول ہو گیا۔ ایاک نعبد، اہدنا، اہدنا الصراط، اس کو پڑھ دیا اہدنا،
بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط، تو معروف حرکت کو مجہول پڑھنا یہ بھی تجوید کے خلاف ہے، لحن خفی غلطی ہے۔ ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ان تمام غلطیوں سے بچنا ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہے، اس سبق کو یاد کرنا ہے، اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے اس سبق کو یاد کرنے کا، چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ کلاس ایک ہی رہے گی جمعے کی، اور اسی طرح سے یہ کلاس ہوتی رہے گی انشاءاللہ، کافی فائدہ ہوگا۔ لیکن جو بس شرط اس کے لیے ہے یہ ہے کہ جب بھی کلاس ہو، اس کلاس کو مستقل آپ پابندی کے ساتھ سبق پڑھیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کسی دن سبق چھوڑ دیا۔ یاد رکھیے، جو سبق ہم چھوڑ دیں گے وہ چھوٹ جائے گا، اس کی وجہ سے آگے بھی پریشانی ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی کلاس ہوگی تو ہمیں کلاس کو لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور 2 کلاس وہ اصول التجوید حصہ اول کی رہے گی، ان کلاس کو بھی لینا ہے۔ جنہوں نے اب تک اصول التجوید حصہ اول نہیں پڑھا ہے تو وہ ان کلاس کو جوائن کرے، اور جو حصہ اول پڑھ چکے ہیں وہ دوسری کلاس کو، دوسرے پارٹ کو بھی پڑھنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ صفات اور دوسرے قواعد جو ہیں وہ بھی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ تو اس میں اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پوچھ لیں گے، اور لیکن اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم آج کی کلاس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔